الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم یقین عبادت میں ایک اہم پہلو ہے، ایک اہم کردار ہے، ایک اہم اثر ہے، اس بات کو ہم جانے تھے. انشاءاللہ آج کے درس میں جھاڑ پھونک، رقیہ یا دم کرنا، اس کی کیا صورت ہے اور شریعت میں اس کی کہاں تک اجازت ہے اور کن شروط کے بیس پر اجازت ہے، اس بات کو ہم انشاءاللہ آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے. ویسے اللہ کے کرم سے آج جو ہے 20 تراویح مکمل ہو گئی، 19 روزے اور 20 تراویح. اس طرح سے ہمارے پاس بقیہ ایک عشرہ باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو اپنی کمر کس لیتے اور مزید آپ نشیط ہو کر، ایکٹیو ہو کر بقیہ عشرے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے اور رات تہجد یا تراویح کے لیے اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، تلاوتیں بکثرت ہوتے تھے، صدقہ بالمقابل عام دنوں کے. اس ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت اور آپ کا صدقہ زیادہ ہو جاتا تھا. الغرض میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی: لا رقیۃ الا من عین او حمۃ. رقیہ یعنی دم کرنا، جھاڑ پھونک، صرف عین اور حمہ کے بیس پر ہے. عین کس کو کہتے ہیں؟ نظر. عین کس کو کہتے ہیں؟ نظر. اور اسی طرح بخار. بنیادی طور پر یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بیماری جسمانی اور ایک بیماری روحانی. جسمانی بیماری جس کے لیے دوا اور دعا دونوں درکار ہے، جسمانی بیماری جس کے لیے دعا اور دوا دونوں درکار ہے. روحانی بیماری کے لیے صرف دعا ہی درکار ہے. دعا سے ہی یہ روحانی بیماری کا حل ہو سکتا ہے. جیسے اسباب جسمانی بیماری کے ہوتے ہیں، کسی کو بخار آئی تو ایک سبب ہوگا، کسی نہ کسی سبب کے بیس پر بخار آتی. بخار ایسے ہی نہیں آتی، کوئی ایک سبب ہوگا. اس کے جسم کے جو نظام ہے، اس نظام میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوئی ہوگی. سرد چیز کو کچھ کھائے ہوں گے، یا برسات میں زیادہ بھیگے ہوں گے، یا پھر ٹھنڈی میں گھومے ہوں گے. کوئی نہ کوئی ایک وجہ، یا پھر فوڈ انفیکشن، یا پھر جسم میں درد کی بھی بخار ہوتی ہے، انفیکشن کی بھی بخار ہوتی ہے، سردی کی بھی بخار ہوتی ہے. تو اس کے اسباب ہوتے ہیں. جیسے اس کے اسباب ہوتے ہیں ویسے ہی روحانی بیماری کے بھی اسباب ہوتے ہیں. روحانی بیماری کے بھی اسباب ہوتے ہیں. عین ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: العین حق. نظر حق، نظر ہوتی ہے. نظر سے انسان اونچائی سے نیچے گر بھی سکتا ہے. نظر سے انسان اونچائی سے نیچے گر بھی سکتا ہے. حدیث میں آئی ہوئی ہے بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے علاج کے لیے آپ نے اذکار بتائے ہوئے.
قل کی صورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اسی طرح سے صباحی و مسائی اذکار ہیں، یعنی صبح اور شام کی دعائیں ہیں جو اس روحانی بیماری کا حل ہے۔ اسی طرح سے کبھی روحانی بیماری انسان پر جادو کی وجہ سے بھی آتی ہے، اور یہ بھی حق ہے، جادو بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ لبید بن عاصم نام کا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا تھا، اپنا آپ نے رقیہ کیا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت جبریل بھی آپ پر رقیہ کیے تھے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، ان کلمات کے ذریعے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کلمات کے ذریعے حسن و حسین کو رقیہ کرتے تھے، پڑھ کر بھیجتے تھے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر سبب ہو سکتے ہیں، وہ یہ کسی جن کا انسان پر حاوی آنا۔ اللہ تعالیٰ جنوں کو کچھ قدرت دے رکھا ہے انسانوں کے مقابلے۔ جنوں کو تو انسان دیکھ نہیں سکتا، جنوں کو انسان ان کو اصلی شکل اصلی حیت میں دیکھ نہیں سکتا، مگر وہ انسان پر کبھی حاوی ہو سکتا ہے، اس کے بدن پہ آ سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے۔ حقیقت ہے یہ سب۔ جیسے صحابہ اکرام کے متعلق بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کو کافی بھولنے کی، کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو بھولنے کی بہت زیادہ شکایت ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ شکایت ذکر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگائے، کہا اخرج، پڑھے کچھ آپ، کہا اخرج یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل جا۔ پھر اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے شکایت مجھ سے دور ہو گئی۔ تو یہ روحانی بیماری ان اسباب میں سے کچھ نہ کچھ اسباب کے بیس پر آتا ہے۔ اب یہ جنوں کا داخل ہونا کبھی انسان کی زیادتی کی وجہ سے، انسان کی غلطی کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں۔ کچھ ہمیں تعلیمات دیے گئے ہیں حدیثوں میں، جیسے مثال کے طور پر اپنے بچوں کو قبیل المغرب، مغرب سے پہلے وقت اپنے بچوں کو باہر مت چھوڑو، کیونکہ یہ جنوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو دعا پڑھتے تھے، اور یہ ذکر کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو یہ دعا پڑھ کر یہ رقیہ کرتے تھے آپ اس دعا کے ذریعے۔ کون سی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ عین، جن، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی مصیبت و آفت سے انسان دور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی انسان کا ذہنی اعتبار سے زیادہ پریشر ڈال کر ڈپریشن کا شکار ہو جانا۔ ڈپریشن کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ جو انسان، ایک روحانی بیماری ہے جو انسان کے جسم کو خراب کرتے رہتی ہے، ذہنی اعتبار سے کمزور کرتی رہتی ہے۔ اس کے لیے بھی کیا ہے؟ یہی رقیہ ہی ہے، شریعت میں وارد ہے۔ اب دم کرنا یا جھاڑ پھونک کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑ پھونک کہتے ہیں کچھ پڑھ کر پھونکنا، کچھ پڑھ کر پھونکنا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مشروع اور دوسرا غیر مشروع۔ مشروع وہ جو شریعت میں الاؤ ہے، غیر مشروع وہ جو شریعت میں الاؤ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہوں گے کئی احباب رقیہ کرنے والے، وہ جو واقعی شریعت کو نہیں جانے ہیں یا جن کا خود یقین کم ہے، وہ احباب غیر مشروع غیر شرعی طریقے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کسی سے ذکر کریں تو پہلے کہتے ہیں آپ کو کہ گھر کی تصویر بھیجو، گھر دیکھ کر کے وہ بتاتے ہیں ارے نہیں اس میں یہاں پر کچھ۔ یہ سب زیادتیاں ہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، فضولیات ہیں۔
گھر دیکھ کر کے کبھی جو ہے بتاتے ہیں کہ اس گھر میں کچھ مسئلہ ہے، یا پھر جب علاج کرتے ہیں تو الٹا جو ہے بیمار آدمی، مریض آدمی کو کمزور کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، نہیں آپ کے اوپر جو آیا ہے وہ بہت بڑا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، ایسی باتیں کر کے الٹا جو ہے اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے کم از کم 1 مہینہ پڑھنا، 2 مہینے پڑھنا، 10 دن پڑھنا، 20 دن پڑھنا، ایسی باتوں سے مریض کیا ہوتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے جو مشروع طریقہ، شریعت کا طریقہ، ایسے بھی علاقے ہمارے پاس ہیں جو صحیح معنی میں شرعی اعتبار سے رقیہ کرتے ہیں، اس کی شرطیں ہیں۔ جو مشروع طریقہ ہے اس کی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واضح اور عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ رقیہ جو کرتے ہیں کس میں ہونا چاہیے؟ عربی زبان میں ہونا چاہیے، اور اس کا معنی باقاعدہ طور پر سمجھا جاتا ہو، کلیئر ورڈز میں ہونا چاہیے، ایک شرط۔ دوسری شرط اللہ کا کلام ہو، یا اس کے اسماء و صفات ہو، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار بتائے ہیں وہی ہو۔ اللہ کا کلام، کیونکہ نبی اکرم اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ مکمل شفا ہے، فیہ شفاء للناس۔ اللہ نے کہا قرآن کریم شفا، یہ شفا ہے، مکمل قرآن۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت بھی ہے قرآن کریم کلام۔ تو اس اعتبار سے یا تو کلام ہو، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار بتائے ہیں حدیثوں کی روشنی میں وہ اذکار ہو، اس کے علاوہ زائد دعائیں اذکار نہ ہوں، جو بتائے گئے ہوں وہ اتھینٹک ہو۔ تیسری شرط یہ، جو جھاڑ پھونک کیا جا رہا ہے اس پر یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ مؤثر ہے، یعنی اثر کرنے والی چیز کون ہے؟ اصل شفا دینے والی، ہاں، عقیدہ یہ ہو کہ شفا دینے والی ذات اللہ ہی ہے، یہ دعا شفا نہیں دیتی، یہ دعا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اب ہم دوائی کھاتے ہیں، یہ دوائی شفا دیتی ہے ہم کو۔ اب کئی ڈاکٹر کئی دوائیوں کے لیے پرفیکٹ کئی دوائیاں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، صحیح معنی میں دوائیاں دیتے ہیں، پھر بھی جسم میں کیا ہے؟ دوائی کام نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ عقیدہ ہو، یہ اعتماد ہو کہ شفا دینے والی، مؤثر، اثر کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ ان شروط کے ساتھ جھاڑ پھونک اگر کی جائے، رقیہ اگر کی جائے تو انشاءاللہ یہ مؤثر ثابت ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ کہ آج کل جھاڑ پھونک غیر مؤثر کیوں ہے، اس پر بھی انشاءاللہ مزید کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتیں، ہمارا یہاں بیٹھنا، علم سیکھنا قبول فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔